Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir will arrive in Tehran on Monday for high-level talks focused on regional peace and security. ناظرین، پاک فوج کے سالار اعلیٰ چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل سید آسم منیر کو اللہ رب العزت نے ایک بار پھر سرخرو کر دیا ہے۔ انہوں نے انتہائی دانشمندی اور بصیرت سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ جو کام دنیا کے بڑے لیڈرز اور امت مسلمہ کا اتحاد کی کوشش کرنے والے اکابرین نہ کر سکے، وہ فیلڈ مارشل سید آسم منیر نے کر دکھایا۔ ایک طرف انہوں نے عربوں اور ایران کے ہزاروں سال پرانی رقابت، چپکلش اور عداوت کو ختم کرا دیا۔ عرب اور عجم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے خود باضابطہ طور پر مکہ ڈیفنس پیکٹ میں شمولیت کی خواہش ظاہر کر دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے، جب ایک ملک خود دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے۔ آپ کمال دیکھیں کہ اسرائیلی اور مغربی میڈیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہے اور مسلمان ملک ایک دوسرے سے لڑتے رہیں۔ لیکن پاکستان کی کوششوں سے الحمدللہ اب ایران خود اس معاہدے کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کے بعد ایران بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے تو پھر اسرائیل اور نیتن یاہو کے لیے کیسی مشکل کھڑی ہوگی، کیونکہ پھر نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل کا ناپاک منصوبہ تو خاک ہو جائے گا۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا میں فیلڈ مارشل سید آسم منیر کے چرچے ہیں۔ ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ نہ جانے ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کمال کر دکھاتے ہیں۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ فیلڈ مارشل نے تہران کے دورے کے دوران صدر مسعود پزشکیان سمیت ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی، جس میں انہوں نے ایران کو نہ صرف جنگ روکنے پر قائل کر لیا بلکہ آبنائے حرمز کھولنے پر بھی آمادہ کر لیا۔ اگلے چند روز میں آبنائے حرمز کھلنے جا رہی ہے، جس میں نہ صرف عالمی معیشت میں استحکام آئے گا بلکہ پیٹرول کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ یہ صرف دعوے نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ایران گئے اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے ایکس اکاؤنٹ پر بتایا کہ دورے کے دوران اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ دوستو، اگر ایران واقعی مکہ ڈیفنس پیکٹ میں شمولیت کی خواہش رکھتا ہے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں تہران اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے، تو یہ محض ایک دفاعی معاہدے کی توسیع نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے اسٹریٹجک منظرنامے کی ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تاہم یہاں اصل سوال یہ ہے کہ ایران کی ممکنہ شمولیت عملی طور پر کس شکل میں ہوگی۔ کیا عرب اور ایران اپنے تاریخی اختلافات کو پس پش ڈال کر مشترکہ سیکورٹی فریم ورک کا حصہ بن سکیں گے، اور آبنائے حرم سے متعلق ہونے والی پیش رفت عالمی منڈی، تیل کی قیمتوں اور خطے کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کرے گی؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام دعووں میں پیش رفتوں کے پیچھے اصل سفارتی حقیقت کیا ہے اور پاکستان کا کردار کہاں تک ہے۔ ان سب معاملات پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لہٰذا آپ کھوجی ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل سید آسم منیر کے دورہ تہران کی۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کا دورہ پاکستان ان سفارتی کوششوں کا حصہ ہے جن کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں تعطل ختم کرنا اور خطے میں پائیدار امن اور عدم استحکام کے مستقل خاتمے کے لیے راستے تلاش کرنا ہے۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے، آبنائے حرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تو تھی ISPR کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز، جس میں صاف اور واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں آبنائے حرمز کھولنے کے معاملے پر بات چیت کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران آبنائے حرمز کھولنے پر راضی ہو چکا ہے؟ تو اس کا جواب وزیر داخلہ محسن نقوی کے ٹویٹ میں چھپا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے ریلیونٹ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ وہ بھی فیلڈ مارشل سید آسم منیر کے ہمراہ ایران گئے تھے۔ انہوں نے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ فیلڈ مارشل آسم منیر کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ ہماری گفتگو کا محور ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور آئندہ کا لائحہ عمل تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے دونوں جانب سے درکار اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جو تنازع کے جامع حل کی جانب پیش رفت کا باعث بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہماری بات چیت انتہائی مثبت ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ اب جب فیلڈ مارشل کے ساتھ موجود شخصیت خود یہ دعویٰ کر رہی ہے
کہ بات چیت انتہائی مثبت ماحول میں ہوئی اور مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تو ظاہر ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ ایران نہ صرف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد چاہتا ہے بلکہ ابنائے حرمز کھولنے پر بھی راضی ہو چکا ہے۔ بس اب ایران کی سخت گیر مذہبی قیادت کی جانب سے گرین سگنل ملتے ہی خطے میں امن لوٹ آئے گا اور عالمی معیشت کا رکا ہوا پہیہ بھی چل پڑے گا۔ دوستو، فیلڈ مارشل کے دورے سے متعلق غیر ملکی خبر ایجنسی روئٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے دورے سے پہلے صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بنیادی طور پر یہ درخواست کی گئی تھی کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لائے۔ ناظرین، ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے اشارہ دیا ہے کہ ایران مکہ معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایران کو معاہدے کا شریک بانی یعنی کو فاؤنڈر تسلیم کیا جائے اور اسے اس معاہدے کی بنیادی دستاویزات کی تیاری میں کردار دیا جائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اس پر گرین سگنل دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ایران بغیر شرائط کے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو شاید سعودی عرب سمیت پاکستان اور ترکی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اب چونکہ ایران کی جانب سے شرط لگائی گئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اس پر اعتراض لگایا جائے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایرانی عہدیدار کے بیان سے لگتا ہے کہ تہران موجودہ مکہ معاہدے کو امریکہ مخالف معاہدے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ ایران کی خواہش ہے کہ اس معاہدے میں امریکی تنصیبات اور اڈوں سے متعلق نکات شامل کیے جائیں، مگر دوسری جانب معاہدے میں شامل تینوں ممالک واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاہدہ کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، وہ اسے ایک دفاعی معاہدہ قرار دیتے ہیں اور جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ایران کی جانب سے مکہ معاہدے میں دلچسپی کا ایک ممکنہ سبب امریکہ کی جانب سے حالیہ معاشی دباؤ اور پابندیاں ہو سکتی ہیں۔ تہران شاید یہ چاہتا ہے کہ معاہدے کے دائرہ کار کو صرف فوجی یا براہ راست حملوں تک محدود رکھنے کے بجائے اسے معاشی دباؤ اور پابندیوں جیسے اقدامات تک بھی وسعت دی جائے، اور ایسی صورت میں معاہدے میں شامل ممالک کسی رکن ریاست کے خلاف معاشی اقدامات کی صورت میں بھی مشترکہ رد عمل دینے یا تعاون کا طریقہ کار واضح کر سکتے ہیں۔ البتہ جہاں تک ایران کی یہ شرط ہے کہ اسے بانی رکن کے طور پر معاہدے میں شامل کیا جائے، یہ عملی طور پر مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ معاہدہ پہلے ہی سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان طے پا چکا ہے اور یہی تین ممالک اس کے بانی ارکان ہیں۔ ناظرین، اب اصل امتحان بیانات کا نہیں عمل کا ہے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں ایک معمولی سفارتی پیش رفت بھی آنے والے برسوں کی طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ کون کس معاہدے میں شامل ہوتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا خطے کے ممالک اپنی سلامتی کے فیصلے بیرونی طاقتوں کے دباؤ سے آزاد ہو کر خود کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر تہران، ریاض، اسلام آباد اور انقرہ کے درمیان کسی قابل عمل سیکورٹی فریم ورک پر اتفاق پیدا ہوتا ہے تو یہ محض چند ممالک کا دفاعی تعاون نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس سوچ کی شکست ہوگی کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست ہمیشہ باہمی دشمنیوں اور بیرونی طاقتوں کے اثر رسوخ کے گرد ہی گھومتی رہے گی۔ لیکن یہاں جذبات سے زیادہ اہم حقیقت پسندی ہے، کیونکہ ہزاروں سال پرانے اختلافات ایک ملاقات یا ایک بیان سے ختم نہیں ہوتے۔ اعتماد بنتا ہے، پھر ادارہ جاتی تعاون آتا ہے اور اس کے بعد مشترکہ مفادات ایک مستقل نظام کو جنم دیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اصل کامیابی کسی معاہدے کے اعلان میں نہیں، اس معاہدے کو نافذ کرنے میں ہوگی۔ اصل طاقت نعروں میں نہیں، اعتماد پیدا کرنے میں ہوگی، اور اصل سفارتکاری یہ ہوگی کہ آج کے حریف کل کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پر آمادہ ہو جائیں۔ آنے والے دن بتائیں گے کہ یہ صرف ایک عارضی سفارتی سرگرمی تھی یا مشرق وسطیٰ میں ایک نئے سیکورٹی آرڈر کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اگر یہ بنیاد مضبوط ہو گئی تو خطے کی سیاست کا نقشہ بدل سکتا ہے، اور اگر اسے صرف وقتی بیانات تک محدود کر دیا گیا تو تاریخ اسے ایک اور ضائع شدہ موقع کے طور پر یاد کرے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کا وقار بلند ہو، پاکستان زندہ باد۔